بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رابی کا سلام۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے، کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ نئے سال کے لیے نئی نئی امیدیں، نئے نئے ارادے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نئی امیدیں اور ارادوں کو پورا کرے اور بہت ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے، آمین۔ تو جناب ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی کہ جو 2 منٹس کا پیٹرن ہے 120 سیکنڈس میں ہم نے ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہے۔ سائن بورڈ سگنلز کا یا کوسچنز ہوں گے، کچھ بھی، وہ گاڑی کی فٹنس کے بارے میں بھی کوسچن ہو سکتے ہیں اور سائن بورڈ کے بارے میں بھی، اور یہ 10 to 15 کوسچن ہوتے ہیں، اور آپ نے 50-50 والا حساب لگا لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ سارے آ جائے تو اچھی بات ہے۔ تو جناب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں آج کون سے سائن بورڈ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ جی جناب، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو آج کا سوال یہ ہے کہ درجہ ذیل سائن بورڈ کا مطلب بتائیں۔ جناب سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سائن بورڈ ہے کیا، کون سا ہے اور کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ویسے تو انٹرپریٹ ہی کرنا ہے، جواب ہی دینا، صرف لکھنا ہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سائن بورڈ ہے کیا اور کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لازمی اشارہ ہے، کمپلسری اشارہ ہے، اس کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو اکارڈنگ ٹو لا کوئی بھی پنشمنٹ آپ کو مل سکتی ہے جو لا میں ہو۔ آپ اس وقت جو بھی کر رہے ہوں، گاڑی میں ہیں یا بائک پہ ہیں یا PSV گاڑیاں وغیرہ جو بھی چلا رہے ہوں، اس کے اکارڈنگ ان کو فائن وغیرہ جو بھی لا میں ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب اس اشارے کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب تو میں بتاؤں گی، یہ لیں جناب جواب حاضر ہے۔ تو یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حد رفتار 50 کلومیٹر پر آور، یعنی کہ 1 گھنٹے میں ہماری جو اسپیڈ لمٹ ہونی چاہیے وہ 50 کلومیٹرز پر آور ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، گاڑی کو اپنی کنٹرول میں رکھنا، نہ کہ گاڑی کے کنٹرول میں آ جانا۔ دیکھیں سم ٹائم میں آپ کو 1000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ گاڑی کی فٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو جو اسپیڈ لمٹ ہے، اگر آپ نے انکریز کرنی ہے یا ڈکریز کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، جس طرح بھی کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی گاڑی آپ کے کنٹرول میں ہے، فٹ ہے، اس کے اندر مینٹیننس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر میں اوور سپیڈنگ بھی کرتا ہوں تو یہ میرے کنٹرول میں ہو۔ ویسے تو اوور سپیڈنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جہاں یہ سائن بورڈ ہوگا وہاں تو آپ کو لگ پتے جائیں گے اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تو جناب وہاں اس کو ہر صورت آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ تو ہم 50 کلومیٹر پر آور سپیڈ جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ سائن بورڈ میں ویسے آپ لوگوں کو پڑھا بھی چکی ہوں بڑے اچھے طریقے سے، اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، ڈیٹیل چاہتے ہیں، تو آپ رابی رائٹ وے میں جا کے دیکھیں، آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی سائن بورڈ سگنلز پہ، اور یہ بھی آپ کو ملے گی۔ تو جناب یہ جو سائن بورڈ ہے یہ لازمی ہے، لازمی اشارے کے اوپر میں فوکس دلانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کا، کیونکہ جو لازمی اشارہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ نے ہر صورت فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ والی جو 50 کلومیٹر والی سپیڈ لمٹ جو ہوتی ہے نا، یہ ریزیڈینشل ایریاز میں ہوتی ہے، یعنی کہ رہائشی علاقے، سٹی ایریاز، جہاں پہ لوگوں کی رہائش ہوتی ہے، اور جہاں پہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی اسپیڈ لمٹ جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ سائن بورڈز لگائے جاتے ہیں، تاکہ وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کیونکہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی، مساجد کے ارد گرد لوگ پیدل بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سٹی ایریاز بھی اتنے کنجسٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ اوور سپیڈنگ کر رہے ہوں گے، اگر کوئی سڑک پار کر رہا ہے تو گاڑی اوور کنٹرول ہو سکتی ہے، یا پھر وہ جو شخص ہے آپ کی اسپیڈ دیکھ کے بھاگ بھی سکتا ہے، یا رک بھی سکتا ہے، یا سلو یا فاسٹ جو بھی ہوگا، اس سے کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اچھے شہری بننے کے لیے، اچھے انسان بننے کے لیے اور اچھے ڈرائیور بننے کے لیے سارے سائن بورڈز ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو جناب اگلا سوال جو ہے وہ حاضر ہے، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی یہ بھی سائن بورڈ ہی ہے، اور یہ تکون میں بنا ہوا ہے، اور یہ سائن بورڈ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی چکی ہوں، پڑھا بھی چکی ہوں اور بتا بھی چکی ہوں، اور یہ سائن بورڈ جو ہے نا بڑا ہی مزے کا ہے، اور اس سائن بورڈ کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو فٹافٹ کمنٹ میں بتا دینا چاہیے کہ یہ کیا سائن بورڈ ہے۔ تو جناب اس سائن بورڈ کو بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل سا سائن بورڈ ہے، اور اس کو اگر آپ فالو نہیں نہ کرتے تو کوئی بھی
مس ہیپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ تو سارے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، لیکن جنہیں نہیں آتی انہیں چاہیے کہ وہ یہ رول ریگولیشنز جو ہیں ان کو سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ان کو دوسروں کے لیے کوئی عذاب بننے سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی ڈرائیونگ کریں۔ تو اس لیے آپ کو اگر ڈرائیونگ کرنی ہی ہے، بہت مجبوری بھی ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو لرن کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو سیکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیونگ لائسنس لے کر بیٹھیں تاکہ آپ جو ہے لاء کے بارے میں آپ کو سارا پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کیا رولز ریگولیشن ہیں اور ان کو کس طرح فالو کرنا ہے۔ تو جناب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیتے ہیں، تھوڑا سا ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں نا، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے ان کو سمجھنا۔ یہ تو انٹرسٹ آپ تھوڑا سا لیں، اور تھوڑا مزے مزے کی بھی لگتی ہیں یہ۔ دیکھیں نا، یہ روڈ کی لینگویج ہے۔ جب ہم سڑک پہ نکل آتے ہیں اور ہمیں اس کی زبان کے بارے میں نہ پتہ ہو تو ہم کیسے وہاں پہ موو کر سکتے ہیں؟ کسی کو بھی آپ نے اپنی بات کنوے کرنی ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جناب یہ ہمارا سوال کا جواب جو ہے حاضر ہے۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ کا سائن ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے ہی فٹ پہلے آپ نے انڈیکیٹر لگا دینا ہے کہ آپ نے کس طرف مڑنا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ راؤنڈ اباؤٹ پہ پہنچتے ہیں تو رائٹ سائڈ والی ٹریفک کو پہلے حق دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے۔ یہ سارے رولز ریگولیشن جو راؤنڈ اباؤٹ کے بارے میں ہیں وہ آپ کو جناب آنے چاہیے۔ یہ ایک معلوماتی اشارہ ہے، یہ ایک جو اشارہ ہے یہ آپ کو بہت ہی اچھی جو ہے انفارمیشن دیتے ہیں۔ ان سارے سائن بورڈز کو آپ نے فالو بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے، تاکہ آپ لوگ ایک اچھی جو ہے ڈرائیونگ کر سکیں اور اچھے شہری بن سکیں اور سب کی ہیلپ بھی کر سکیں۔ دیکھیں، ڈرائیونگ صرف آپ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ایک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والا کام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ہارن پہ ہارن بجائے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اگلے بندے کی کیا سچویشن ہے، کیا کنڈیشن ہے، اور اس کو آپ لوگ نہیں گیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے، بس آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے نکل جائیں۔ تو جناب یہ جو رول ریگولیشنز ہوتے ہیں نا، یہ ہم نے فالو کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو فالو کرنے کی عادت بنائیں، اور راؤنڈ اباؤٹ کے بارے میں اچھی طرح ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب ہمارا اگلا سوال، یہ سائن بورڈ ویسے میں نے آپ کو نہیں پڑھایا ہوا، اور یہ دیکھنے میں ذرا ڈفرینٹ سا لگ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں سوال کا جواب کیا ہے۔ آپ لوگ جو ہیں مجھے کمنٹ بھی کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ سائن بورڈ، یہ کیا سائن بورڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے اور کیا ہے جناب یہ، کیونکہ آپ نے پیپر میں بتانا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ میں آپ کو امپورٹنٹ کوسچن ہی پڑھا رہی ہوں جو کہ وہاں پوچھے جاتے ہیں۔ یہ جو کوسچنز ہیں نا، یہ سارے وہاں پوچھے جا رہے ہیں، وہاں پہ یہ آتے ہیں سوال جواب نا۔ تو یہ والا سائن بورڈ جو ہے یہ آپ کو میں آج سارا اچھی طرح سے ڈیٹیل میں بتا بھی دوں گی، اور اگر آپ اس کو ویسے چاہتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل، تو میں وہ بھی ویڈیو بنا دوں گی۔ ابھی آپ فی الحال مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا سائن بورڈ، کیونکہ سائن بورڈ جانے بغیر آپ اچھی ڈرائیونگ نہیں کر سکتے جہاں تک میرا خیال ہے۔ اور میرا خیال ہی نہیں ہے یہ، بلکہ جو اچھے ڈرائیورز ہیں، جو اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، جو فٹ ہیں، جن کو سارے رول ریگولیشنز کا پتہ ہے، وہ خود بھی یہی کہتے ہیں۔ تو جناب میں آپ کو جواب کی طرف لے کے جا رہی ہوں۔ سافٹ شولڈر یعنی کہ سڑک کا کنارہ نرم ہے، یعنی کہ یہاں پر گاڑی جو ہے سلپ بھی ہو سکتی ہے، ڈپ بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو سافٹ شولڈر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر گاڑی کو احتیاط سے چلانا چاہیے۔ کچھ بھی گاڑی مطلب کسی بھی وجہ سے گاڑی جو ہے گڑھے میں بھی جا سکتی ہے۔ سافٹ شولڈر جہاں ہوتا ہے، نرم سڑک ہوتی ہے جو، وہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی قسم کے حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ سائن بورڈ لگایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں آگے بڑھنے سے پہلے سڑک کی کنڈیشن سے آگاہ ہو جائیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے آگے جاتے ہوئے کس قسم کی ڈرائیونگ کرنی ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے اچھا ڈرائیور ثابت کرنا ہے، اور اپنے آپ کو کس طرح سے مشکل سے بچانا ہے، اور کس طرح سے یہ سافٹ شولڈر جو ہے اس پہ ڈرائیونگ کرنی ہے، اور کس طرح سے آپ نے اپنی سیف ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو جناب اگر آپ سافٹ شولڈر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی،
اور میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کی ڈیٹیل بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی جی یہ والا سائن بورڈ یہ تو بڑا کامن سا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہوگا یہ کیا شو کر رہا ہے جناب۔ یہ آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سا سائن بورڈ ہے، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ امید تو ہے کہ آپ لوگوں کو 100% یہ آتا ہوگا، بڑا آسان سا سوال ہے، یہ آسان سا سائن بورڈ ہے۔ اور اس سائن بورڈ کے بارے میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سائن بورڈ کس چیز کا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں مجھے یہ سائن بورڈ کا کمنٹ میں بتا بھی رہے ہوں گے، اور میں تو بتاؤں گی، ظاہر سی بات ہے، میں تو آپ لوگوں کو کوسچن آنسرز جو ہیں وہ بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ ٹیسٹ میں اچھے طریقے سے پاس ہو سکیں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے۔ تو جناب یہ مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کو سائن بورڈز جو ہیں سکھائے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ، دیکھیں میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں آپ کو کہ روڈ کی لینگویج جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے۔ جناب یہ جواب جو ہے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ فرسٹ ایڈ کا سائن ہے، ابتدائی طبی امداد کا سائن ہے، یعنی کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کے ساتھ کچھ بھی برا نہ ہو ڈرائیونگ کے دوران، کیونکہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، ایسا سائن نظر آئے تو آپ وہاں پہ جا کے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبرز وغیرہ بھی سم ٹائمز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ویسے اگر آپ موٹر وے، ہائی وے اور اس طرح کی جگہوں پہ جا رہے ہوں تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ایسے نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا، کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور نئے آنے والے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، اور شیئر کرنا تو بنتا ہی ہے کیونکہ انفارمیشن جو ہے سب کو دینی چاہیے، پھیلانی چاہیے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، سب کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں میرے ساتھ جڑے رہیں گے، اور جو بھی آپ کو پرابلمز ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ڈرائیونگ کے حوالے سے، چلان کے حوالے سے اور لائسنس کے حوالے سے، وہ آپ مجھے ضرور ڈسکس کیا کریں، مجھے کوسچن کیا کریں، آپ کمنٹ کیا کریں، میں جو ہوں آپ لوگوں کو فوراً رپلائی بھی کروں گی، اور اگر کوئی بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی تو وہ شیئر کرنے کے لیے میں اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گی، تاکہ ہم لوگ جو ہیں نیا نیا سیکھتے رہیں اور ایک دوسرے کو ایک جو نئی نئی چیزیں ہیں وہ بھی بتاتے رہیں۔ اور ڈرائیونگ جو ہے کافی جو ہے کمپلیکیٹڈ بھی ہوتی ہے، آج کل نئی نئی جو ہے چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، تو جناب ان سب کو سیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو انفارمیشن دیں اور سیکھیں بھی۔ تو جناب آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، بنے رہیے، جڑے رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔